اب یہ اس کا مفعول مطلق ہے، اس لیے اس کے خبر کو جس سے مفعول مطلق بنایا ہے اس کو حذف کر دیا اور اس کو اس کے قائم مقام رکھ دیا، اس کے قائم مقام بنا دیا۔ اب مرضی اب کے اعراب دونوں جاری ہو سکتے ہیں، ان کا اپنا اعراب بھی جاری ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذا غایت تقریب المرامی، اور مرفوع جس کی جگہ پہ آیا ہے وہ مرفوع تھا خبر، اس لیے رفع بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل وہی احتمالات جو تہذیب میں گزر گئے وہ تقریب میں بھی ہے، تو بن جائے گا ھذا غایت تقریب المرامی۔ تو یہاں مجاز فی الحذف ہے، مجاز فی الحذف ہے، اس لیے ذات صفت کا ذات پر حمل لازم نہیں آ رہا، چونکہ یہاں اصلاً ذات کا ذات پر حمل تھا، اس کو حذف کر دیا، اس کو قائم مقام بنا دیا، اس لیے درست ہے۔ مرام کہتے ہیں مقصد کو، یہ مقاصد کے قریب کرنے والا ہے۔ کس کے قریب کرتا ہے؟ تقریب، قرب یقرب تقریب، یہ متعدی کا مفعول، یہ مصدر ہے متعدی کا، فعل متعدی کا، دو مفعول چاہتا ہے تو ایک مفعول مرام لے آئے اور دوسرا مفعول ہے وہ مقدر ہے، وہ ہے الی الطبائع والافہام، الی الطبائع والافہام، طبائع اور افہام، فہم کے، طبیعتوں کے اور فہم کے، یہ مقصد کو قریب کرنا ہے، یہ انتہائی قریب کرنا ہے، مصدر ہے نا، ھذا یہ معنی یا یہ الفاظ، انتہائی قریب کرنا ہے مقصد کو، مرام منا مقصد کو، مطلب کو انتہائی قریب کرنا ہے۔ کس کے قریب کرنا ہے؟ الی الطبائع والافہام، طبیعتوں کے اور فہم کے، سمجھ کے قریب کرنا ہے۔ فی تقریر، یہ کس میں ہے؟ فی تقریر عقائد الاسلامی، عقائد اسلام کی تقریر تحقیق میں ہے، عقائد اسلام کے بیان میں ہے، عقائد اسلام کی تحقیق میں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگ کی خدمت ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جی دیکھو فی تقریر عقائد الاسلامی، فی من ہے، من تقریر عقائد الاسلامی، من تقریر عقائد الاسلامی، یہ من کون سا ہے؟ من بیانیہ ہے بھائی، من کون سا ہے؟ من بیانیہ ہے، اور جب من بیانیہ ہے عقائد کی اسلام کی طرف اضافت ہے، عقائد مضاف ہے اور الاسلام مضاف الیہ ہے۔ یہ اضافت کون سی ہے؟ یہ اضافت کون سی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام کے شارحین نے 7 معنی نقل کیے ہیں، لیکن یہاں شارح نے اس کے 3 معنی ذکر کیے ہیں۔ اسلام کے 7 معنی بیان کیے جاتے ہیں، یہاں شارح نے اسلام کے 3 معنی ذکر کیے۔ اسلام کا پہلا معنی ہے التصدیق بالقلب، التصدیق بالقلب، تصدیق قلبی کا نام ہے اسلام، دل سے ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا۔ یہ مذہب ہے جمہور فقہا کا، جمہور علماء کا ہے، جمہور محققین کا مذہب یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، معنی اسلام کا یہ ہے، وہ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، وعمل بالارکان۔ التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، دل سے ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور ہاتھ پیر سے اس پر عمل کرنا۔ اسلام ان تینوں کے مجموعہ کا نام ہے، تینوں کا نام ہے۔ یہ مذہب ہے معتزلہ اور خوارج کا ہے، معتزلہ اور خوارج، وہ کہتے ہیں اسلام تینوں کا نام ہے۔ تیسرا قول ہے، یہ پہلے والے محققین کا ہے، وہی نا محققین علماء کا ہے، جمہور نہ کہو، محققین علماء۔
تیسرا قول ہے کہ اسلام نام ہے اقرار باللسان کا، الاقرار باللسان، اور یہ مذہب ہے کرامیہ کا۔ کرامیہ ایک فرقہ گزرا ہے، کرامیہ کہتے ہیں اقرار، اسلام صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ یہ تین معنی سمجھ میں آ گئے؟ شارح نے تین معنی بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب میں موجود ہے۔ اب یہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ عقائد کی اضافت اسلام کی طرف ہو رہی ہے، یہ کون سی اضافت ہے، اضافت کون سی ہے؟ تو ہم دیکھیں گے اسلام کا کون سا والا معنی ہے۔ اگر اسلام والا محققین کا مذہب ہے تو اسلام تو تصدیق قلبی کو کہتے ہیں۔ اگر اسلام کا معنی ہے تصدیق قلبی تو عقائد بھی اس کو کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق قلبی کو۔ وہ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ تصدیق قلبی کو۔ اور اسلام کا معنی بھی اگر محققین کا مذہب لے لے تو اس کا معنی بھی تصدیق قلبی ہے، لہذا پھر عقائد کی اضافت جو اسلام کی طرف ہوگی یہ اضافت بیانیہ ہوگی، اضافت بیانیہ ہوگی، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کا معنی ایک ہی ہوگا، یعنی یہ مضاف الیہ مضاف کے لیے بیان بن جائے گا، اضافت بیانیہ ہوگی، یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے کیا ہوگا؟ بیان ہوگا۔ پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ من تقریر عقائد الاسلامی، یعنی عقائد کی تحقیق میں ہے، یعنی اسلام کے، یعنی اسلام کے۔ اور اگر اسلام بمعنی ہم معتزلہ اور خوارج کا قول لے لے کہ اسلام تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے، تو پھر عقائد کی اضافت جو اسلام کی طرف ہو رہی ہے دوسرے قول کے مطابق، پھر یہ اضافت کون سی ہوگی؟ یہ اضافت پھر اضافت لامیہ ہوگی، جس اضافت لامیہ ہوتی ہے نا کہ مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اسلام جو ہے وہ مجموعہ ہے اور عقائد ان میں سے ایک ہے، عقائد ان میں سے ایک ہے۔ تو پھر عقائد کی جو اضافت ہو رہی ہے اسلام کی طرف، یہ جز کی اضافت کل کی طرف ہوتی ہے، جیسے جز کی اضافت کل کی طرف ہوگی اس طرح عقائد کی اضافت بھی اسلام کی طرف ہے۔ پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ یہ اسلام کے عقائد کی تحقیق میں ہے، کیونکہ اسلام تو تینوں کا نام ہے، لیکن اسلام کے جو عقائد ہیں صرف عقائد کی تحقیق میں ہے، عقائد کی، اسلام کے عقائد کی، پورے اسلام کی نہیں بلکہ اسلام کے عقائد کی، کیونکہ اسلام تو تینوں کا معنی مجموعہ ہے وہ کہتے ہیں معتزلہ و خوارج کے ہاں۔ لامیہ اضافت کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اضافت بیانیہ جس کو اضافت منیہ بھی کہتے ہیں، خاتم و فضۃ، اور دوسرا اضافت ظرفیہ جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے جو اضافت بیانیہ ہوتی ہے اس میں مضاف الیہ ہی جو ہوتی ہے مضاف بعینہ ہی مضاف ہوتی ہے، یا مضاف الیہ کے مضاف کے جنس میں سے ہوتی ہے، جیسے کہ خاتم و فضۃ، خاتم من فضۃ تھا، جو فضہ ہے وہ خاتم ہے، جو خاتم ہے وہ فضہ ہے۔ اور اضافت ظرفیہ جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بنتی ہے، چاہے ظرف زمان ہو یا مکان ہو، صلاۃ اللیل، صلاۃ الظہر، اے صلاۃ فی الظہر، اور یا ظرف مکان ہو جیسے کہ صلاۃ المسجد، یعنی صلاۃ فی المسجد، صلاۃ فی المسجد۔ اور اضافت لامیہ جس میں مضاف الیہ مضاف کا غیر ہو، نہ عین ہو اور نہ اس کے لیے ظرف بنتا ہو بلکہ غیر ہو، مضاف اور سے ہو مضاف الیہ اور ہو، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، اصل میں تو غلام لزیدن، غلام لزیدن۔ تو یہ عقائد للاسلامی، عقائد للاسلامی۔ اور اگر کرامیہ کا مذہب لے لے تو پھر عقائد اور ہیں اور اسلام ہو، کیونکہ عقائد تو کہتے ہیں تصدیق قلبی کو اور یہ اقرار باللسان ہے، تب اضافت لامیہ بنے گی۔ وہ ٹھیک ہے، جاؤ کیا کریں، پہلے بتایا کرو۔